الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا کہ فجر کی نماز میں قنوت کی حیثیت کیا ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرات شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں فجر کی نماز میں سارا سال قنوت مشروع ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ قبل الرکوع کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ بعد الرکوع کے قائل ہیں۔ اس پر ہم نے احادیث سن لی تھی، 7 صحابہ کرام کی روایات، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو صحابہ کرام کی ہم نے روایتیں پڑھ چکے ہیں ہم، جو ان کے بارے میں تبصرہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا اور ان سے جو استدلالات ہیں ان کا جواب وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے عبارت موجود ہے کہ وکانت الحجۃ علیہم بالفریق الآخر ما ذکرنا فی حدیث سفیان، جو حجت ان کے لیے ہے، اس میں اس تفصیل کے اندر ایک ایک روایت کے حوالے سے وہ جائزہ لیں گے، تو آپ یہ جگہ پہلے دیکھ لیں۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى اثبات القنوت فی صلاۃ الفجر، ایک قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے کہ صلاۃ الفجر میں قنوت ثابت ہے۔ جب باہمی 2 فرقے وہ بن گئے، ایک فرقے نے ان میں سے کہا کہ ہوا بعد الرکوع، وقالت فرقۃ قبل الرکوع، دوسرے فرقے نے کہا یہ رکوع سے پہلے ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ رکوع کے بعد، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رکوع سے پہلے، یہ 2 جماعتیں۔ وممن قال ذلك منهم، اور جو رکوع سے پہلے کے قائل لوگ ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اور مالک بن انس رحمہم اللہ۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ امام مالک کا یہ نظریہ تھا، اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت مالکا یقول، امام مالک رحمہ اللہ کو سنا ابن وہب فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے الذی آخذ به فی خاصۃ نفسی القنوت فی الفجر، وہ ہے قبل الرکوع، فکان من حجت من ذهب منه الى انه بعد الرکوع، اور جو حضرات کہتے ہیں رکوع کے بعد ہے، اس کے لیے دلیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ابن عمر کی روایت، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، ان اکابرین کی روایتیں۔ وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ما ذكرنا في حديث سفيان عن عاصم عن انس رضی اللہ عنہ، اور قبل الرکوع والوں کے لیے دلیل جو ہے وہ حضرت انس کی روایت ہے جو عاصم ابن کلیب سے نقل ہے، پیچھے گزری ہے، کہ رسول اللہ علیہ السلام انما قنط بعد الرکوع شہرا، آخر میں تھا وانما القنوت قبل الرکوع، کہ یہ جو قنوت ہے یہ قبل الرکوع ہے، جو مہینے یعنی ایک مہینہ قنوت رہا وہ بعد الرکوع رہا، ویسے قنوت کا جو ضابطہ ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ وہ حضرت انس کی روایت میں بات گزری تھی، تو ان کی دلیل یہ ہے، اور جواب بھی دیتے ہیں کہ جن روایت میں بعد الرکوع آئے ہے وہ ایک مہینے کے لیے بعد الرکوع ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى القنوت في صلاة الفجر اصلا قبل الرکوع ولا بعده، ہم فجر کی نماز میں قنوت کو مشروع ہی نہیں سمجھتے، نہ رکوع سے پہلے اور نہ رکوع کے بعد۔ کوئی حادثہ ہو جائے وہ بات الگ ہے، اس کا فجر کی نماز سے تعلق نہیں ہے، جیسے دیگر نمازوں میں، فرض نمازوں میں قنوت نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ اور یہ خیال اس پر وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا، کہتے ہیں یہ جو روایتیں قنوت کے بارے میں مروی ہیں تو اسی ترتیب سے مروی ہے جن کو ہم نے ذکر کیا۔ فقال احد من روی ذلك عنه عبداللہ ابن مسعود، ان راویوں میں سے جن سے ہم نے روایات پیش کی ہیں ان میں سے وہاں پر جو صحابی 5ویں نمبر پہ گزرے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت 6 سندوں سے تھی، عبداللہ ابن عمر کی روایت 1 سند کے ساتھ تھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی روایت 1 سند کے ساتھ، حضرت براء ابن عازب کی روایت رضی اللہ عنہ 2 سندوں کے ساتھ تھی، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا تھا۔ تو ان میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وقد روینا عنہ فیہا، ان روایتوں میں ہم ان سے نقل کر چکے ہیں شروع کی روایتوں میں، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنط 30 یوما، حضور علیہ السلام نے دعا قنوت کا اہتمام 30 دن کیا تھا۔ فکان قد ثبت عنده قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمہ،
حضور علیہ السلام کا قنوت بھی ثابت ہوا، اور وہ عالمہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے قنوت کو پڑھا ہے، یا اس کا علم بھی ان کے سامنے آیا کہ حضور علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن ہم اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس کے مقابلے میں ایک روایت دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی ایک وہ روایت ہے 1 مہینہ پڑھنے کے حوالے سے۔ دوسری روایت ثم قد وجدنا عنہ ما حدثنا فاضل بن سلیمان، پھر ہم نے عبداللہ ابن مسعود ہی کے حوالے سے روایت کو پا لیا جو ہمیں بیان کی ہے محمد بن فاضل بن سلیمان نے۔ قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شریک عن ابی حمزة عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله رضی اللہ عنہ عنہم قال لم يقنط النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا شهرا لم يقنط قبله ولا بعده۔ حضور علیہ السلام نے قنوت صرف 1 مہینہ پڑھنے کا اہتمام فرمایا، اس سے پہلے بھی قنوت کا اہتمام نہیں کیا اور اس کے بعد۔ پھر اگلی روایت دیکھ رہے ہو بھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا ابو حمزة عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عنہم قال قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا يدعو على عصیہ وذکوان۔ حضور علیہ السلام نے 1 مہینہ قنوت کا اہتمام کیا اور بد دعا فرما رہے تھے عصیہ اور ذکوان قبیلوں کے لیے۔ فلما ظہر علیہم ترک القنوت، جب ان پر غالب آ گئے قنوت کو چھوڑ دیا۔ وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ لا یقنط فی صلاۃ الغداۃ، اور خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو اپنا عمل ہے وہ فجر کی نماز میں قنوت نہ پڑھنے کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے امام طحاوی نے یہ 2 روایتیں نہیں پیش کی، اور ان کا آپ جائزہ لیں گے۔ قال ابو جعفر فهذا ابن مسعود یخبر، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بتا رہے ہیں کہ ان قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان، حضور علیہ السلام کا وہ قنوت جو تھا انما کان من اجل من کان یدعو علیہ، یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا جن کے لیے بد دعا فرما رہے تھے۔ من اجل من، ان لوگوں کی وجہ سے تھا، کان یدعو علیہ، جن کے لیے بد دعا فرما رہے تھے۔ وَإِنَّهُ، اور اسی انہی روایتوں میں یہ ہے کہ قد کان ترک ذالک، وقد کان ترک ذالک، انہوں نے اس کو چھوڑا بھی ہے، یا قد کان ترک ذالک، اس کا ترک بھی ثابت ہے۔ فصار القنوت منسوخا، تو یہ قنوت کا معاملہ جو 1 مہینے کے لیے تھا منسوخ ہو گیا۔ فلم یکن ہوا من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد قنوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود دعائے قنوت کو فجر کی نماز میں شامل نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں کی جو پہلے روایت گزری ہے وہ والی روایت ان روایتوں سے اور خود ان کے اپنے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منسوخ روایت ہے، اس کا ایک زمانہ تھا، ایک زمانے کے لیے حضور نے اہتمام کیا تھا، یہ مستقل فجر کی نماز کا حصہ بنا کر اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وکانا احد من روی ذالک ایضا، یہ چیزیں جن لوگوں سے مروی ہیں ان میں سے ایک شخصیت اور ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں روایت دوسرے نمبر پہ گزری تھی، پہلے صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی روایت میں جو کچھ موجود ہے اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہے اور ان سے نئی کیا روایت۔ وکان احد من روی ذلک ایضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر، حضور علیہ السلام سے روایت کرنے والے قنوت فی الفجر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، لیکن ثم اخبرهم ان اللہ عز وجل نسخ ذلک، لیکن خود عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قنوت کو پھر منسوخ کر دیا۔ کیسے؟ حین انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانهم ظالمون، حضور علیہ السلام قنوت نازلہ کا اہتمام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ توبہ قبول کریں یا ان کو سزا دے، تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے قنوت نازلہ کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قنوت کا اہتمام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دعائے قنوت یعنی فجر کے قنوت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، اور پھر خود عبداللہ ابن عمر کا اپنا معمول کیا تھا، وہ قنوت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ دیکھ لیتے ہیں وکان احد من روی ذلک ایضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جن سے یہ روایتیں مروی ہیں اور قنوت کا ذکر ان میں ہے، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں،
لیکن پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ عز و جل نسخ ذلک، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کیا حین انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تو فصار ذلک عند ابن عمر منسوخا، یہ چیز ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ فلم یکن ہوا یقنط بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد قنوت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ وکان ینکر علی من کان یقنط، بلکہ عبداللہ ابن عمر تو نکیر فرماتے تھے اس آدمی پر جو قنوت کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اس میں دیکھیں نکیر، کما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادۃ عن ابی مجلس قال صلیت، ابو مجلس فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی خلف ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے الصبح فجر کی، فلم یقنط، آپ نے قنوت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، آپ نے قنوت پڑھا ہی نہیں۔ فقلت آل کبر یمنعک، آل اصل میں تھا آل، آل دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا، آل بن گیا۔ کیا بڑھاپا آپ کو روک رہا ہے اس چیز سے، یعنی آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے اس لیے فجر میں قنوت کا اہتمام نہیں کرتے؟ فقال ما احفظه عن احد من اصحابی، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے اپنے ساتھی میں سے کسی ایک سے کہ وہ قنوت کا اہتمام کرتا ہو۔ اصحابی سے مراد حضور کے صحابہ ہے، کہ میرے ساتھی جو حضور کے صحابہ۔ وکما حدثنا، دوسری مثال، وما حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب ومؤمل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي الشعثاء قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہم، ابو شعثاء فرماتے میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا، فقال ما شهدت وما رأيت هكذا، میں نے مشاہدہ ہی نہیں کیا نہ میں نے دیکھا اس کیفیت کے ساتھ۔ هكذا فی حدیث وہب، اسی طرح وہب کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور حدیث معمل میں بھی، اور ساتھ یہ بھی ہے ولا رأیت، ہاں یہاں پر چونکہ راوی دو ہیں سند کے اندر، ایک وہب ہے ایک معمل ہے، وہب اور معمل دونوں نقل کرتے ہیں شعبہ سے، تو یہ جو الفاظ وہب کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ما شہدت وما رأیت، اور جو دوسرے بزرگ ہیں معمل، ان کے جو الفاظ ہیں انہوں نے جو نقل کیے اس میں اتنے الفاظ ہیں ولا رأیت احدا یفعلہ، بس، تو میں نے کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ وہب کے الفاظ میں ہے ما شہدت وما رأیت، معمل کے الفاظ ہیں ولا رأیت احدا یفعلہ۔ وكما حدثنا، اگلی مثال، كما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة عن الاشعث عن ابيه قال سئل ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال وما القنوت، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا قنوت کے بارے میں، تو حضرت ابن عمر نے آگے سے سوال کیا قنوت کیا ہوتا ہے، آپ وضاحت کرو ہوتا کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا حضرت اذا فرغ الامام من القراءة في الركعة الآخرة، جب امام دوسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائے تو قام یدعو، وہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، قال ما رأيت احدا يفعله، میں نے تو کسی کو اسی طرح کرتا نہیں دیکھا۔ وإني لأظنكم معاشر اہل العراق، اور میں تمہارے بارے میں گمان کرتا ہوں عراق کے لوگوں تفعلون ہو کہ تم اس کا ارتکاب کرتے ہو، یہ تمہاری کاروائی ہے، ورنہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اگلی حدیث سن لے، وکما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة عن منصور عن تمیم بن سلمة قال سئل ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم عن القنوت، سوال ہوا قنوت کے بارے میں تو انہوں نے اسی طرح کا جواب دیا، البتہ الفاظ یہ تھے ما رأیت ولا علمت، ما رأیت میں نے دیکھا بھی نہیں اور میں اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں، میرے علم میں بھی ایسی بات نہیں آئی۔ اس پر امام طحاوی کا آپ تبصرہ سنیں جو روایتیں انہوں نے پیش کی، فوجہ ما روی عن ابن عمر فی هذا الباب، اس باب میں جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو روایت گزری ہے شروع میں فصل کے باب کے اول حصے میں، حدیث میں وہ صحابی نمبر 2 کی روایتوں کی ذیل میں، تو اس میں جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب دوسری رکعت سے سر اٹھاتے تھے قناتا، قنوت فرماتے تھے، حتی انزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون فترک لذلک القنوت، اس کی وجہ سے آپ نے قنوت کو چھوڑا، الذی کان یقنطہ، جس کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ پھر ابو مجلس نے بھی پوچھا، فقال آل کبر یمنعک، بڑھاپا آپ کو روکتا ہے قنوت سے؟ قال ما احفظه من احد من اصحابی، یعنی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نہیں یاد رکھتا اپنے کسی ساتھی کی طرف سے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، انہیں حضور کے صحابہ مراد ہے انہم لم یفعلوه بعد ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں ہے، مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام نے جب اس کو چھوڑ دیا 1 مہینہ پڑھنے کے بعد، تو پھر صحابہ نے اس کے بعد اس کا ارتکاب نہیں کیا اور یہ عمل انہوں نے نہیں دہرایا۔ پھر ابو شعثا نے ان سے پوچھا تھا قنوت کے بارے میں، اور سوال یہ تھا وسالو ابو شعثا یعنی القنوت، اور وسالو ابن عمر عن ذلك، قنوت کے بارے میں ابو شعثا نے پوچھا تو حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ کیا قنوت، القنوت ما ہوا، ہوتا کیا ہے؟ فاخبر ان الامام اذا فرغ من القراءۃ، انہوں نے بتا دیا کہ امام صاحب جب قرات سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلی آخری رکعت میں، فجر کی آخری رکعت میں، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے۔ فقال ما رأيت احدا يفعله، اس طرح کرتے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما كان الدعاء بعد الركوع، یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی کہ جو ان کے علم میں حضور علیہ السلام کا قنوت تھا دعا کرنا بعد الرکوع، یہ قنوت تھا بعد الرکوع تھا، لیکن قبل الرکوع فلم يره منه ولا من غیره، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں سمجھا اور کسی اور نے بھی، فانکر ذلك من اجلہ، اسی وجہ سے اس کو بھی منکر قرار دیا اور اس پر نکیر فرمائی۔ فقط ثبت بما روینا عنہ نسخ قنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا اس سے بعد الرکوع والا قنوت جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور قنوت قبل الرکوع تو بالکل منفی ہو چکا ہے کہ وہ تو سرے سے نہیں ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده، اور حضور علیہ السلام بھی یہ کام نہیں کرتے تھے مستقل بنیادوں پر، نہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے یہ کیا ہے، یہ عمل انہوں نے نہیں دہرایا، ایک خاص وقت کے لیے تھا اور وہ منسوخ ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات مکمل کرنے کے بعد اگلی بات سمجھنے کی ہے، وہ ہے کہ ایک صحابی جن سے یہ روایتیں منقول ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی بکر، پیچھے آپ نے جن کی روایتیں سنی ہیں ان میں سے ایک شخصیت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کی روایتیں، وہاں جو صحابہ کرام کی ترتیب تھی وہ روایت ان کی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی عبداللہ ابن عمر کی روایات کے پیچھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات کے پیچھے ایک سند کے ساتھ ابن عمر کی روایت تھی، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو صحابی ہیں وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں۔ تو ان کی روایت بھی پڑی ہے، ان سے بھی مروی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کا اہتمام فجر میں کیا ہے۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب لیس لک من الامر شیء والی آیت نازل ہوئی تو اس کے ذریعے میں جو قنوت کا تسلسل تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قنوت کا اہتمام کافروں کے لیے بد دعا کے طور پہ تھا، تو یہ آیت جب نازل ہو گئی بد دعا کی اجازت نہ رہی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وکانا احد من روی عنہ، جن سے یہ روایت مروی ہے، قنوت مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ایک واسطے سے کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ تو انہوں نے اپنی حدیث میں جو ہم روایت کر چکے ہیں ان سے وہ یہ تھا بیان ما کان یقنط به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے قنوت میں، وہ دعا ان علی من کان یدعو علیہ، وہ بد دعا تھی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بد دعا فرمایا کرتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے خود منسوخ کر دیا اپنے اس ارشاد مبارک کے ساتھ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آخر تک یہ آیت دیکھیں، اور لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ ففی ذلك ايضا وجوب ترک القنوت فی الفجر، اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ قنوت کے اندر، فجر کے اندر قنوت کا ترک کرنا ہی واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت جن سے روایت ہوئی ہے اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ گویا وہ بھی اس نظریے کے قائل تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے، تو ان صحابی کا نام ہے خفاف ابن ایمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وکانا حدومن، اور ان لوگوں میں سے جن سے روایت منقول ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، ان میں سے ایک شخصیت خفاف ابن ایمہ ہے۔ وذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ انه لما رفع رأسه من الركوع قال، حضور علیہ السلام نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو ارشاد فرمایا کہ اسلم سالمہ اللہ، اسلم قبیلہ اللہ اس کو سلامت رکھے، غفار غفر اللہ لها، غفار قبیلہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، وسیع انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، پھر فرمایا اللہم لعن بنی لحیانہ ومن ذکر معہم، جو ان کے ساتھ اور بھی ذکر کیے۔ تو ففی هذا الحدیث، اس حدیث میں بھی ہے کہ لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن عمر و عبد الرحمن ابن ابی بکر وقد اخبراہما، کہتے ہیں کہ یہاں موجود ہے کہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والی بد دعا فرمائی ہے، اور ان دونوں بزرگوں نے یہ بتایا فی حدیث ہم اپنی دونوں حدیث میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ترک ذالک، اس چیز کو چھوڑا، حینا انزلت علیہ الآیۃ التی ذکرنا، جب وہ آیت نازل ہو گئی جس کا پیچھے تذکرہ گزرا ہے۔ وفی حدیث ہما نسخ، تو ان دونوں کی حدیث میں بھی نسخ ہے، لما فی حدیث خفاف ابن ایما، ہما جو کچھ حدیث خفاف ابن ایما میں ہے تو وہ اولا ہے من حدیث ابن ایما، لما فی حدیث خفاف ابن ایما ہما اولا من حدیث ابن ایما، وفی ذالک وجوب ترک القنوت ایضا۔ تو جب خفاف ابن ایما اور دوسرے حضرات کی روایت میں جو کچھ ثابت ہوا تو اس کو لیں گے ابن ایما کی اس پرانی روایت میں، اور یہاں پر ترک القنوت والی روایت ہے، ترک القنوت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک صحابی خفاف ابن ایما کے بعد، وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فروی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الفجر والمغرب، فجر اور مغرب میں حضور علیہ السلام قنوت پڑھا کرتے تھے، براء ابن عازب کی روایت میں یہ ہے۔ اور براء ابن عازب کی روایت ہے کتاب کے شروع میں جو گزری ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ہم نے جو نمبر دیا تھا، چوتھے نمبر پہ ان کی روایتیں ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت جو پڑھا ہے نا، اس کا اہتمام جو کیا ہے وہ کب کیا ہے اس کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں فروی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الفجر والمغرب، فجر اور مغرب میں، ولم یخبر بقنوته ذلك ما ہوا، البتہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ حضرت براء نے ذکر نہیں کی۔ اب جب قنوت کے الفاظ ذکر نہیں ہوئے تو یہاں احتمال پیدا ہو گیا، فقد یجوز ان یکون ذلك القنوت الذي رواه ابن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر ومن روی ذلك معه، کہ اس سے مراد وہی قنوت ہو جو عبد الرحمن بن ابی بکر نے پیش کیا ہے، اور وہی قنوت ہو جسے ابن عمر نے پیش کیا ہے، یعنی بد دعا کافروں کے لیے، یا جو دوسرے حضرات نے پیش کیا، لیکن ثم نسخ بذلك، پھر اس کو منسوخ کیا گیا بهذه الاثار ناثار بهذه الآیت ایضا، اسی آیت کی وجہ سے، یہ احتمال بھی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اس حدیث کے اندر مغرب اور فجر کا ذکر بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو دیکھ لو، وقد قارن فی هذا الحدیث بین المغرب والفجر، اس میں مغرب اور فجر کو ملایا ہے، فذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فیہما، حضور علیہ السلام دونوں میں قنوت کیا کرتے تھے۔ ففی اجماع مخالف علنا، جو ہمارا مخالف آدمی ہے، ہمارا فریق مخالف، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان ما کان یفعلہ فی المغرب من ذلک منسوخا، مغرب کی نماز میں جو حضور علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام کیا ہے وہ منسوخ ہے، لیس لاحد بعدہ، آپ کے بعد جائز نہیں ہے کسی کے لیے ان یفعلہ کہ اس کی کاروائی کر سکے۔ اور یہ بات بھی دلیل ہے، یہ جو اجماع ہے ہمارے مخالف کا کہ مغرب کی نماز میں قنوت منسوخ ہے، یہ اجماع ہمارے فریق مخالف کا دلیل ہے کہ انما کان یفعل فی الفجر ایضا، کہ فجر کی نماز میں جو قنوت کا اہتمام تھا وہ بھی منسوخ ہے، کیونکہ حدیث کا ایک ٹکڑا معمول بھی ہی رہے اور ایک منسوخ ہو جائے تو مناسب نہیں۔ فرماتے ہیں کہ فجر کا جو قنوت وہ دلیل ہے انما کان یفعل فی الفجر ایضا کذلک وکان احد من روی عنہ، آگے ایک اور شخصیت جس سے قنوت کے حوالے سے، فجر کے قنوت کے حوالے سے روایت ہے، وہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
وکان احد من روی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا القنوت فی الفجر، قنوت فی الفجر کے بارے میں وہ انس بن مالک ہے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی احادیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا انہوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے شاگردوں میں کہ عمر ابن عبید یہ حضرت حسن کے حوالے سے ہے، اور حضرت حسن جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو حسن کے واسطے سے عمر ابن عبید ایک شخصیت ہے، راوی ہے، وہ راوی درمیان میں موجود ہے۔ تو اب جس شخصیت کا ہم نے ذکر کیا کہ اس سند میں حضرت انس بن مالک کے شاگرد جو بزرگ ہیں عمر ابن عبید، وہ موجود ہیں، حسن بصری کے شاگرد حضرت انس سے روایت کرتے۔ روایت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزل یقنط بعد الرکوع فی صلاۃ الغداۃ حتی فارقہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رکوع کے بعد اہتمام کرتے تھے قنوت کا فی صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز میں، حتی فارقہ، جب یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دیا، یعنی حیات نے ان کو چھوڑ دیا، معنی یہ ہے کہ وہ حیات کو چھوڑ گئے۔ فاثبت فی هذا الحدیث القنوت فی صلاۃ الغداۃ وان ذلك لم ينسخ، اس حدیث میں تو یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ تو فجر کی نماز میں قنوت بھی ثابت، اور ساتھ ساتھ اس کا غیر منسوخ ہونا بھی ثابت کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں سامنے آ گئی اس حدیث مبارک سے۔ تو اب دیکھ لیں، وقد روی عنہ من وجوہ خلاف ذلك، کئی سندوں سے اس کے خلاف کی مروی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جو عامر ابن عبید کے واسطے سے ہے وہ اور ہے، اس کے خلاف بھی ہے۔ فروى ایوب عن محمد بن سیرین قال سئل انس رضی اللہ عنہ عنہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح، محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہمارے سامنے سوال ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کیا ہے؟ فقال نعم، جی ہاں کیا ہے۔ فقیل له قبل الرکوع یا بعدہ، رکوع سے پہلے یا بعد الرکوع، رسول اللہ علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں کیا ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ نے۔ سوال یہ ہوا کہ حضور نے رکوع سے پہلے اہتمام کیا یا بعد میں؟ قال بعد الرکوع یسیرا، کچھ دیر رکوع کے بعد۔ پھر وروى اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عنه انه قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 صباحا، 30 صبح کی نمازوں میں آپ نے قنوت کا اہتمام کیا۔ ید والا رعل و زکوانا، رعل اور زکوان قبیلوں کے لیے بدعا فرما رہے تھے۔ وروى قتادة عنه نحو من ذلك، اور قتادہ نے ان سے روایت کی اسی طرح کی۔ وروى عنه حمید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت 20 یوما، کہ حضور علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام جو کیا وہ 20 دن کیا۔ فہؤلاء كلهم، یہ سارے کے سارے لوگ، قد اخبروا عنہ، صحابہ سے روایت کرتے ہیں عنہ، یعنی حضرت انس بن مالک کے حوالے سے یا رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر رہے، خلاف ما روا عمر عن الحسن، جو عمر نے حسن بصری کے حوالے سے نقل کیا اور انہوں نے حضرت انس سے۔ وقد روا عاصم عنہ، حضرت عاصم بن کلیب نے بھی ان سے روایت کی، اور اس میں انکار القنوت بعد الرکوع اصلا، کہ رکوع کے بعد قنوت کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے بلکہ مکمل انکار ہے۔ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك شهرا، یہ کام اگر حضور نے کیا بھی ہے تو ایک مہینہ کیا، ولكن القنوت قبل الرکوع، لیکن جو قنوت قبل الرکوع ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تو فضاد ذالک، یہ چیز تو بالکل ضد ہے اس کی، مارویہ اس چیز کی جو ما روا عمرو بن عبید، عمر بن عبید نے روایت کی، وخالفہ اور اس کی مخالفت کی ہے۔ فلم یجوز لأحد، اب اس میں جب مخالفت آ گئی کہ قنوت سے پہلے، قنوت رکوع سے پہلے یا رکوع میں بعد میں، اس میں جب اختلاف آ گیا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یحتج فی حدیث انس بإحدى الوجہین، کہ دو طریقوں میں سے ایک کے ساتھ وہ استدلال کرے، مما روی عن انس رضی اللہ عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وجہ لأن لخصمه یحتج علیہ، کہ کیونکہ اس کے جو مقابل لوگ ہیں وہ بھی استدلال کر سکتے ہیں دوسرے احتمال سے، کیونکہ روایت میں جب دو احتمال موجود ہے تو ایک جانب سے آپ استدلال کرو، دوسری جانب سے دوسرے کو استدلال کا حق ہوتا ہے
بما روی عن انس بن مالک، جو مروی ہے حضرت انس بن مالک سے، مما یخالف ذلك، جو اس کے مخالف جانب ہے۔ واما قوله ولكن القنوت قبل الرکوع، تو یہ جو قنوت ہے رکوع سے پہلے، فلم یذکر ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قنوت قبل الرکوع حضرت انس نے تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ قبل الرکوع کا ساتھ حضور علیہ السلام کا حوالہ ساتھ شامل نہیں ہے۔ اب اس میں احتمال ہے کہ حضرت انس کی روایت میں قبل الرکوع کا ذکر آیا ہے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں پھر، ایک یہ کہ ان یکون ذلک اخذہ عمن بعدہ، حضور کے بعد کسی نے اس کا عمل کیا ہو اور انہوں نے وہاں سے لیا ہو، یا یہ کہ عمن بعدہ او رأین رآہ، یا ان کی اپنی رائے ہے، رأین رآہ ایک رائے ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، رأین۔ فقد رأى غيره من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك، ان کی رائے یہ تھی کہ قنوت کا حضور کے یہاں جو اہتمام تھا، یعنی جو مسئلہ ان کو ملا اس کو انہوں نے لازم سمجھا، جبکہ دوسرے صحابہ کرام سے اس کے خلاف کی مروی ہے۔ فلا يكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا، تو حضرت انس کی روایت کو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ترجیح تب دے سکتے ہیں کہ جب مضبوط حجت ہمارے پاس موجود ہوگی۔ فإن قال قائل، یہاں سے یہ اشکال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو منقول ہے اس میں ایک روایت کے اندر واضح الفاظ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے، آخری وقت تک پڑھتے تھے، لہذا جب آخری وقت تک پڑھتے تھے تو منسوخ تو نہیں ہے۔ اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ قال قائل، فقد روى ابو جعفر الرازی، ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے نقل کیا، قال كنت جالسا عند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں انس بن مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فقیل له، ان سے کہا گیا، انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، حضور نے ایک مہینہ قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ فقال ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقنط فی صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر اس کو پیش کیا جائے تو جواب دیا جائے گا قد یجوز ان یکون ذلک القنوت هو القنوت الذي رواه عمرو عن الحسن، وہی قنوت ہو جو عمر نے حسن سے نقل کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کا اہتمام کرتے تھے، وہی حسن کی جو عمر کی روایت جو حسن بصری کے حوالے سے تھی اور حضرت انس سے۔ فإن كان ذلك كذلك، اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہو، فقد زاده ما قد ذکرنا، تو اس کے مقابلے میں وہ روایت زد میں آگئی جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا۔ ويجوز ان يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره انس، یہ وہ قنوت ہو جو رکوع سے پہلے ہو جس کو حضرت انس نے ذکر کیا حدیث عاصم نے کے اندر۔ فلم يثبت لنا عن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت قبل الرکوع شیء، رکوع قبل الرکوع، اس کے رکوع سے پہلے قنوت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملی۔ وقد ثبت عنہ النسخ للقنوت بعد الرکوع، اور بعد الرکوع والے قنوت جو ہے اس میں تو نسخ ثابت ہو گیا۔ وکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احد من رویہ، ان راویوں میں ایک بزرگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ روایت منقول ہے، تو اس روایت کو سن لیتے ہیں۔ وکان ابو ہریرہ احد من روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا القنوت فی الفجر، وذلك القنوت، یہ جو قنوت ہے، ہوا دعاء القوم ودعاء علی آخرین، دعاء لقوم ہے، دعاء لقوم، اپنی قوم، ایک قوم کے لیے دعا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بد دعا ہے، یہ جو فجر کا قنوت ہے۔ وفی حدیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث انہی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ یہ عبارت مٹی ہوئی ہے، ترکہ ذالک حین انزل اللہ عز وجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قنوت کو اس آیت کے نازل کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی لیس لک من الامر شیء، ان کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہی میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قنوت فی الفجر کے راوی ہیں ان کے سامنے دوسری حدیث بھی ہے جو ترک پر دلالت کرتی ہے، اور ان کا بعض کا اپنا عمل بھی اس کے خلاف ہے، وہ خود قنوت کے اہتمام سے دور رہے ہیں فجر کی نماز میں۔
اب یہ جو اشکالات ہیں کافی تعداد میں انشاءاللہ ان کو پھر کل کر لیں گے، اشکالات کی دوہرا لیں گے.